الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. روى البخاري رحمه الله عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نزول فرمایا. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی احادیث مبارکہ میں قرآن پاک کی تفسیر بیان فرمائی اور اللہ کی مراد کو بیان کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 10 رمضان المبارک 1446 ہجری مطابق 10 مارچ 2025 عیسوی آپ کی خدمت میں اس درس قرآن میں ایک ایسی سورہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو سب سے عظیم ترین قرآن مجید کی سورہ ہے، سورہ مبارکہ ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت الکرسی کی تفسیر مختصر پیش کی تھی. آج ہم قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے متعلق بہت ساری فضیلت آئی ہے اور اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر میں بیان فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دیں اور قرآن عظیم عطا کیا. یہ سورہ حجر کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے. یہ 7 آیتیں جس کو سبع مثانی کہتے ہیں، یہ کون سی آیتیں ہیں؟ یہ سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے. ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں؟ نہیں، لَأُعَلِّمَنَّكَ، میں تم کو ضرور بتاؤں گا
اس سورے کے بارے میں جو قرآن میں سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، سب سے عظیم ترین سورہ ہے. کیا ہے وہ؟ الحمدللہ رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ جو کہ سورہ فاتحہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہی السبع المثانی، یہی سبع مثانی ہے جس کا ذکر ابھی آیت میں آپ نے سنا. اور والقرآن العظیم، اور یہ قرآن عظیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. معلوم ہوا اس بخاری شریف کی حدیث سے کہ سورہ فاتحہ سب سے عظیم سورہ ہے قرآن مجید کی، اور معلوم ہوا اس حدیث شریف سے کہ اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ حجر میں فرمایا ہے. یہ بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کے بڑے مختلف نام آئے ہیں. اس کی فضیلت میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش ہے، بغور سماعت فرمائیں چونکہ یہ مختصر درس ہوتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمانی کتاب تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں اس جیسی کوئی چیز نازل نہیں کی گئی ہے. تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں اس جیسی کوئی چیز نازل نہیں کی گئی ہے، اور یہ سبع مثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. اس حدیث شریف سے فضیلت معلوم ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی کہ ایسی سورہ نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ قرآن مجید میں اس جیسی سورہ ہے. اور ایک حدیث صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوق فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بالنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. اللہ اکبر. مسلم شریف کی حدیث دیکھیے، یہ سورہ فاتحہ جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ کتنی عظیم ترین سورہ ہے، ذرا سنیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جبریل علیہ السلام کون ہے؟ کون دو بچے بات کر رہے تھے یہاں پر پیچھے؟ ہاں بولو بیٹے، آپ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. درس چلتے وقت بات نہیں کرنا ہے نا بیٹا، بولیے کون ہے جبریل؟ ان سے مت پوچھئے، آپ بولیے. فرشتے ہیں، بات نہیں کرنا درس میں. ہاں، جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں جو وحی لے کر پیغمبروں کے پاس آتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر آسمان میں ایک آواز آئی. آسمان میں کیا ہوا؟ آواز آئی. فرفع راسہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر کو اٹھایا اوپر. اس کے بعد فرمایا آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے. ابھی آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا. اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا. اس دروازے سے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آیا، اور یہ فرشتہ کبھی نہیں آیا اس سے پہلے. اور اس نے آ کر سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا خوشخبری ہو آپ کو دو روشنیوں کی، دو نوروں کی جو آپ کو دیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے
آپ کو اس کا بہت اجر ملے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس سے سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کا نام ہے، فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سورہ فاتحہ کی اہمیت، اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے نے آ کر خبر دی، آسمان کا دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے فرشتہ اترا، یہ فرشتہ کبھی نہیں اترا زمین پر، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور کی، دو روشنی کی خبر دی، ایک فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی نماز، جب تک کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نمازیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں بنیادی طور پر؟ آپ سامنے جو بچے بیٹھے ہیں، نمازیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں بیسکلی؟ جلدی پانی پینے تک بول دو سوچ کے۔ بیسکلی ٹائپس آف نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟ جلدی بولیے، مختصر درس ہے۔ فرض ایک، بس صرف فرض نمازیں ہوتی ہیں؟ سنت۔ بنیادی طور پر نمازوں کی دو قسمیں ہیں، فرض اور نفل۔ کتنے؟ فرض اور نفل۔ نفل یعنی زیادہ۔ نفل میں دو قسمیں ہیں، ایک سنت موقدہ جس کو ہم سنت بولتے ہیں، ہم اردو میں سنت بولتے ہیں، ایک غیر موقدہ اس کو نفل کہتے ہیں۔ اصل دو ہی قسم کی نماز ہوتی ہے، یا فرض کوئی بھی عبادت، یا فرض یا نفل ہوتی ہے۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ، ہاں یہ نالج ہے، پکی بات۔ فرض یا نفل۔ نفل کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، جس کی تاکید آئی ہے، جس کو ہم سنت بولتے ہیں اردو میں، سنت نماز بولتے ہیں، فجر کی سنت، مغرب کی سنت، عشاء کی نماز۔ بیسکلی وہ بھی نفل ہے کیونکہ فرض سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، نوافل میں آتی ہے وہ چیز۔ تو کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز، جیسے کوئی ایک فرض نماز کا نام بتاؤ جلدی۔ فجر۔ کوئی ایک نفل سنت موقدہ کی مثال دیجیے آپ۔ فجر سے پہلے 2 رکعت۔ غیر موقدہ کی کوئی مثال ادھر سے بچے؟ غیر موقدہ لفظی نہیں معلوم شاید، چھوڑو، بڑے بولو۔ عصر سے پہلے 4 رکعت، بہت اچھے۔ کوئی بھی نماز۔ اچھا بچے، ہاں بچے کہاں ہیں؟ بچے یہ بچے ہیں نا سب، ہاں بولو بیٹے۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے؟ بچے، چھوٹے بچے، نہیں آپ بچوں کے والد ہیں، بچے وہ کون سی؟ جی بیٹے، جنازہ۔ کیا سورہ فاتحہ جنازے میں بھی پڑھی جاتی ہے؟ جی۔ فرض ہو یا نفل، سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، فرض کفایہ ہو جس میں رکوع سجدہ کچھ نہیں ہوتا ہے، جیسے نماز جنازہ، کیا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں؟ جی۔ ہمارے نبی، دیکھیے اس کی امپورٹنس دیکھیے سورہ فاتحہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور راجح قول یہی ہے، فرض نماز بھی نہیں ہوتی ہے جو جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں۔ صحیح راجح قول، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن راجح قول اس میں بھی یہی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نماز جب تک کہ انسان سورہ فاتحہ نہ پڑھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج یعنی غیر تمام۔ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے وہ نامکمل ہے۔ اس سے بھی اس کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ مشہور حدیث صحیح مسلم کی جو حدیث قدسی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل الی آخر الحدیث۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاح کو، کس کو؟ صلاح کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو وہ دیا۔ یہاں سورہ فاتحہ کو صلاح کہا گیا، اس کا ایک نام ہے، ابھی میں بتاؤں گا سورہ فاتحہ کے نام کیا کیا ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے سورہ فاتحہ کو صلاح یعنی سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ آ رہی ہے نا آگے اس کی بات، تو اس میں آدھا آپ دیکھیں گے آیتیں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بزرگی بیان کی گئی، باقی میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ایک بہت بڑی چیز
جس سے دنیا سنور جاتی ہے، آخرت کامیاب ہو جاتی ہے، وہ انسان اللہ سے مانگتا ہے۔ تو یہ ہے وہ سورہ، کون سی؟ سورہ فاتحہ۔ تو یہ بھی بہت بڑی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اپنی نماز کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے، مطلب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس سورے کے بارے میں یہ بھی آیا کہ یہ رقیہ ہے، لمبا واقعہ، بہرحال جھاڑ پھونک، کسی کو کوئی زہریلی چیز کاٹ لے، دم کرنا ہو، جادو ہو، اس کا علاج ہو، سحر ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس سورے سے دم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زہر بھی ختم ہوتا ہے، جو زہریلا جانور کا جسم میں چڑھ جاتا ہے، یا جادو ہو تو اس کا بھی علاج ہے۔ یہ رقیہ ہے، یہ رقیہ ہے، ام القرآن بھی اس کا نام۔ بہرحال یعنی مریضوں کے لیے شفا ہے یہ سورہ، مریضوں کے لیے یہ سورہ شفا ہے۔ یہ تمام حدیثیں جو آپ نے ابھی سنی، جو کہ چند میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے، جس کو ہم بارہا اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اس سورے کے کئی نام آئے ہیں۔ نمبر 1 الصلاۃ، نمبر 2 سورۃ الحمد، نمبر 3 فاتحۃ الکتاب، نمبر 4 ام الکتاب، نمبر 5 ام القرآن، نمبر 6 سبع المثانی، نمبر 7 القرآن العظیم۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے 12 نام ہیں۔ کس کے؟ سورہ کیا، کس کا درس چل رہا ہے آج؟ سورہ فاتحہ کا 12 نام ہیں، میں نے 6 ذکر کیے۔ نمبر 7 القرآن عظیم، نمبر 8 شفا، نمبر 9 رقیہ، نمبر 10 اساس، نمبر 11 وافیہ، نمبر 12 کافیہ۔ 12 نام۔ کیوں اتنے نام ہیں؟ اس لیے کہ عظیم سورہ ہے۔ عربی زبان میں کوئی بھی چیز اگر عظیم ہوتی، بڑی چیز ہوتی، اس کے نام بھی بہت ہوتے۔ تو اس سورے کے اتنے نام، 12 نام امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی سورہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ کب سے یاد ہے یہ سورہ؟ کوئی ہے جس کو یہ سورہ یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے، سب سے پتہ نہیں ہے، اس بچے کو یاد ہے۔ آپ کو یاد ہے سورہ فاتحہ بیٹا؟ لیکن ان کو بھی یاد ہے۔ بچہ آپ کو بھی یاد ہے بیٹے؟ پیچھے یاد ہے نا سورہ فاتحہ؟ آپ کو بھی یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے حضرات، سب کو یہ سورہ یاد ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، یعنی سزا اور جزا کا دن کا مالک، بادشاہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، تیرا غضب اترا، تو غصہ ہوا۔ ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو بھٹک گئے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ، جو ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، ہر نماز ابھی پڑھے نا، وتر میں بھی پڑھتے ہیں، سنت میں بھی پڑھتے ہیں، نفل میں بھی پڑھتے ہیں، جس کو نفل بولتے ہیں، جو موقدہ نہیں ہوتی ہے، جنازے میں بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اس سورے میں کیا ہے؟ آپ نے ابھی اس کی فضیلت سنی، اور اس کی اہمیت یہ ہے، وہ بھی سن لیا آپ نے حدیثوں میں، بغیر اس سورے کو پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اتنی بڑی سورہ ہے، اتنی بڑی سورہ، حتیٰ کہ ابو داؤد کی روایت ہے، فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے نماز، پیچھے صحابہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فجر کی نماز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں قرآن سے لڑ رہا ہوں، کیا تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا،
کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی سورہ ہے۔ کیا ہے سورہ؟ آئیے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس پہلی آیت میں اللہ کی حمد، حمد مطلب تعریف، حمد کہتے ہیں تعریف کو، الحمد مکمل تعریف، ہر قسم کی تعریف کی گئی للہ، اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف، جس قسم کی حمد بیان کی جا سکتی ہو، جس قسم کی تعریف کی جا سکتی ہے وہ للہ ہے، اللہ کی۔ اللہ کیا ہے یہ؟ اللہ للہ، لی یعنی فور، للہ اللہ کے لیے۔ اللہ کیا ہے؟ یہ نام ہے اس ذات کا جو عبادت کے لائق۔ اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ، اللہ نام ہے کس کا؟ اس ذات کا جو الوہیت کے قابل ہے، بندگی کے قابل ہے، اور چونکہ اللہ ہی عبادتوں کے لائق ہے اس لیے اس کا نام اسم اللہ الجلالہ کہتے ہیں، جلال والا نام اس کا، اللہ رب العالمین۔ رب العالمین کیا؟ رب یعنی رب کا کیا معنی ہے؟ رب نام بہت آیا قرآن میں۔ آپ سورہ دیکھیں، آج سورہ مائدہ کی آیتیں پڑھی گئی، اس سے پہلے بھی مختلف صورتیں پڑھی گئی، تراویح میں پڑھی جا رہی ہیں، آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے۔ پیغمبروں کی دعا ہمیں قرآن میں جو ملتی ہے، پیغمبروں نے جو اللہ سے مانگا، آج بھی ایک پیغمبر کی دعا ہم نے سنی، بولو کس پیغمبر کی ایک دعا انہوں نے مانگی اور اللہ نے وہ دعا پوری کر دی؟ کس پیغمبر نے دعا کی؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، کیا دعا کی؟ ابھی آخری کی رکعتوں میں امام حمزہ صاحب پڑھ رہے تھے، شاباش بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بہت اچھے، آدھا جواب ہو گیا ایک سوال کا۔ کیا دعا تھی جو اللہ نے قبول کی؟ ادھر سے جی ازدہا، کیا؟ بارش نہیں، بارش نہیں، ایسا ہوئی مائدہ، مائدہ کیا؟ مائدہ اردو بولیے نا، I know you know Arabic۔ مائدہ دسترخوان اتارنے کی دعا کہ اللہ دسترخوان اتار، سورہ مائدہ۔ اتارا نہیں اتارا اللہ، جو دسترخوان اتار سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ رزق کا مالک ہے۔ بہرحال تو پیغمبروں نے جو اللہ سے مانگا اس میں ایک نام ہم کو بار بار نظر آتا ہے، رب۔ رب یہ جو سورہ فاتحہ کی بات، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، رب۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا مدین جا کر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا۔ اور زکریا علیہ السلام کی رب لا تذرنی فردا وانت۔ کتنی پیغمبروں کی دعاؤں میں آپ کو رب رب رب۔ ناؤ the question is، رب کا معنی کیا ہے؟ کس کو بولتے ہیں رب؟ رب کا میننگ جی، رب کا معنی مالک، خالق۔ پہلی بات، رب کا معنی خالق، رب کا معنی مالک، رب کا معنی کائنات کا نظام چلانے والا، تربیت جس کو بولتے ہیں، تربیت سے، رب سے تربیت نکلا، خالق، مالک اور مدبر یا کائنات کا سسٹم چلانے والا، یہ میننگ ہے رب کی۔ اور رب کس کا نام ہے؟ بولیے، اللہ کا نام رب ہے۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام کیا ہے؟ رب، جو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین۔ العالمین پلورل ہے، اس کا سنگل ورڈ ہے عالم۔ عالم مطلب جہاں، دنیا، عالمین سارے جہاں۔ سارے جہاں مطلب جہاں بہت ہیں کیا؟ سارے جہاں سے اچھا مکہ مدینہ ہمارا، جہاں بہت ہیں کیا؟ جی کیا ہیں؟ جیسے ایک عالم الانس جس میں میں اور آپ رہتے ہیں انسان، عالم الانس۔ ایک جن ملاقات ہوئی، سلام دعا کبھی نہیں ہوئی نا؟ نہیں ہوتی بھی نہیں، وہ جن کی ایک الگ دنیا ہے، رہتے ہیں وہ لوگ بھی، ان کی بھی فیملیز ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، خاندان ہیں، مسئلے ہیں ان کے بھی۔ تو جن ان کی ایک دنیا ہے، انسانوں کی ایک دنیا جس میں میں اور آپ بستے ہیں، ایک عالم۔
ایک جنوں کا عالم، ہاں، اور ایک فرشتوں کا عالم، عالم الملائکہ، فرشتوں کی دنیا، ان کا بسنا، ان کا آنا، ان کی ڈیوٹیاں کرنا چاہنا۔ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں معلوم مسجد سے ہمیں، پیچھے دیکھ رہا بچہ، نہیں دکھتے بیٹھے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہو نا، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیسے معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے فرشتے اپنے پروں کو بچھا کر بیٹھتے ہیں۔ بلکہ مختلف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں فرمایا فرشتے جب نازل ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کی ڈیفرنٹ ڈیوٹیاں، ان میں سے ایک یہ فرشتے بھی ہیں، چیک کرتے دنیا میں کہاں مجلس ہے دین کی مجلس۔ اللہ اکبر، ہنیئا لکم، مبارک ہو آپ کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوں، نظر نہیں آ رہے لیکن پروں کو بچھا کر بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں درس، اللہ دین کی باتیں سنتے ہیں فرشتے، اور جب درس ختم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، اٹھو اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ ان کی ایک جہاں ہے، سمندر معلوم ہے، پانی مٹی سے زیادہ ہے بولتے پانی، اس اندر کی ایک جہاں ہے دنیا، ان کی ایک ہے دنیا۔ عالم الحیوانات، اینیملز، ان کی ایک دنیا ہے۔ تو ایسے کئی جہاں ہیں عالمین۔ تو ہمارا جو اللہ ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں اس آیت میں حمد، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، مطلب ہمارا رب نہیں، جنوں کا بھی وہی رب، فرشتوں کا بھی وہی رب، حیوانات کا بھی وہی رب، چرند پرند، جمادات، نباتات، ہر چیز کا رب کون ہے؟ بولیے اللہ اللہ اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ میں یہ بات؟ نیکسٹ آیت، ہاں، الرحمن الرحیم، یہ دو نام ہے اللہ کی، الرحمن الرحیم۔ اردو میں ترجمے میں آپ دیکھیں گے رحم کرنے والا، نہایت رحم، مہربان، اور نہایت مہربان رحم سب وہی ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ الرحمن کیا ہے میننگ اس کا، الرحیم کا میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ الرحمن اللہ کا نام جس کا مطلب رحم کرنے والا، الرحیم اللہ کا نام جس کا مطلب رحم کرنے والا، صحیح؟ دونوں میں اللہ کی صفت ہے، صفت ہے، صفت مطلب اردو کوالٹی، ایڈجیکٹیو، صحیح بول رہا ہوں، چل ایڈجیکٹیو، صفت ہے اللہ کی رحم کرنا۔ الرحمن رحم کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اکثر علماء نے بہت ساری کتاب لکھا ہے الرحمن میں جو صفت ہے وہ عام ہے، سب پر رحم کرتا، ایمان والے پر بھی، کافر پر بھی، نماز پڑھنے والے پر بھی، نماز چھوڑنے والے پر بھی، روزہ رکھنے والے پر بھی، روزہ نہیں رکھ، اب جو دنیا میں روزہ نہیں رکھے ہوئے وہ جی رہے یا مر گئے پورے؟ رحم ہے نا اللہ کا، کھا رہے پی رہے، اللہ کی ہوا میں سانس لے رہے، اللہ کا آکسیجن یوز کر رہے، اللہ کا رزق کھا رہے، تو اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ یہ کافر نان بلیورز کیسے زندہ ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ پورے ختم ہو جاتے۔ الرحمن میں یہ صفت ہے جو عام ہے، جس میں سارے لوگ شامل ہیں، اچھے برے، ایمان والے کافر سب۔ الرحیم میں جو صفت ہے اللہ کی وہ خاص ہے، جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں پر کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، جس کو جانا ہے آمین بول دیتے، آمین۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور ایک بہت اچھا معنی بیان کیا ہے الرحمن الرحیم کا فرق۔ الرحمن میں جو نام ہے اللہ کا یہ ذاتی نام ہے، الرحیم میں جو نام ہے اللہ کا یہ فعلی نام ہے۔ کیا مطلب ذاتی نام، کیا مطلب فعلی نام؟ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ ذاتی نام کا مطلب اللہ کی ذات ہی رحمت والی ہے، سراپا رحمت والی، اس کی ذات ہی رحمت والی ہے الرحمن، ایسی کسی کی ذات نہیں۔ الرحیم فعلی صفت ہے، جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اسی لیے بندوں کے اندر بندے، انسان رحمان نہیں ہو سکتے، رحیم ہو سکتے۔ وہ کیسے بھائی؟ ذات کسی بندے کی، کسی مخلوق کی رحمان نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ ہے، کیونکہ سراپا ٹوٹل ذات اس کی رحم کرنے والی ہے۔ ایسے کسی مخلوق کی ذات ہو سکتی ہے؟ امپاسبل۔ رحیم ہو سکتا ہے بندہ، آپ رحیم ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ رحم کرتے ہیں بچوں پر، جانور بھی رحیم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحیم کہا،
قرآن میں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، ایمان والوں پر بڑے رؤوف بڑے رحیم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا کہ یہ رحیم ہے۔ ہم بولتے ہیں بڑا رحیم آدمی ہے بھائی، بول سکتے اردو میں آپ، لیکن رحمان نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات ہے کمپلیٹ۔ رحیم یعنی رحم ہے، یہ کوالٹی انسانوں میں بھی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا، کیا اللہ کی جو صفات ہیں بندوں میں نے بولا تھا شاید آیت الکرسی میں، بولا تھا میں آیت الکرسی میں، نیم سیم لیکن حقیقت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اللہ بھی رحیم ہے، بندہ بھی رحیم ہے، رائٹ؟ اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے۔ یہ کوالٹی سے یاد رکھیے میرا ایک جملہ، اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ کمال کی ہیں، اس میں نقص عیب کمی نہیں ہے۔ بندوں کے اندر جو یہ صفات ہیں ان میں نقص اور کمی ہے۔ جیسے رحیم اللہ بھی ہے، بندہ بھی ہے۔ بندہ رحیم ہے، جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، اللہ نے خود کہا آپ بھی رحیم ہیں، لیکن کیا آپ کی رحمت اور اللہ کی رحمت سیم ہے؟ آپ بچوں پر رحم کرتے ہیں، شوہر بیوی پر رحم کرتا ہے، بہت ساری بیویاں کرنے لگی ہیں، اب رمضان میں تو کرتے تھوڑا، تو شوہروں پر بھی رحم کرتے ہیں، بہت سارے شوہر بیویوں پہ بھی رحم کرتے ہیں، بہت سارے ماں باپ اولاد پہ بھی رحم کرتے ہیں، بہت سارے بچے اللہ جن کو نیک بنایا وہ اپنے بوڑھے ماں باپ پر رحم کرتے ہیں۔ مرغی بھی رحم کرتی، بلی بھی رحم کرتی، جانوروں میں بھی ہے یہ صفت۔ لیکن کیا خالق کے اندر جو صفت ہے وہ مخلوق کی صفت سیم ہے؟ نیم سیم ہے۔ رحمت والی ذات یا رحم کرتا ہے اللہ، عبد الرحمن رحم کرتا ہے، فاطمہ عائشہ رحم کرتی ہے، فرق ہے۔ ذات میں اختلاف، صفات میں اختلاف۔ چھوٹی سی اللہ سنتا، جلدی بولیے، جلدی ٹائم ختم ہو رہا ہے میرا، ایک اور آیت ہے باقی کے سورہ فاتحہ نیکسٹ درس میں بتانا ہے۔ آپ سنتے ابھی سن رہے ہیں نا، آپ سن رہے ہیں نا، سنتے اللہ سنتا، بولیے بھائی، اللہ کا سننا بندے کا سننا سیم کیوں؟ اللہ بندہ سیم نہیں، جیسی ذات ویسی صفت۔ یہ جملہ اگر یاد رکھے تو فائدہ ہے، بعد میں سوچنا رات جا کے۔ جیسی ذات ویسی صفت، اللہ کی ذات کے جیسے انسان کی ذات ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ تو جیسے ذات میں اختلاف، اللہ کی ذات کے جیسے انسان کی ذات نہیں ہے، ویسے ہی صفات میں اختلاف۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی جو رحمت ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جو کسی ماں میں بھی یا کسی انسان میں کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی ہے۔ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نام ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ۔ مالک یعنی مالک بھی آیا ہے، ملک بھی آیا ہے۔ مالک یعنی بادشاہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ملک بھی ہے، مالک۔ یوم الدین جزا اور سزا کا دن، یعنی وہ دن جس دن بدلے ملیں گے، آپ کے روزے کا بدلہ، آپ کی تراویح پڑھنے کا بدلہ، آپ کی نیکیوں کا بدلہ، گنہگاروں کے ان کو گناہوں کی سزا، قتل کرنے والوں کو ان کے قتل کی سزا، شراب پینے والوں کو ان کی شراب پینے کی سزا۔ یہ جو بدلے کا دن ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں، ان میں سے ایک نام یوم الدین ہے۔ کیا ہے؟ یوم الدین۔ ٹھیک ہے، سلسلہ جاری ہے۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم ہے، اللہ سے صراط مستقیم کی دعا کی گئی ہے۔ کیا ہے یہ جو اتنی بڑی دعا ہے اس سورہ مبارکہ میں، جس کو بندہ اپنی نمازوں میں ہر رکعت میں اللہ سے مانگتا ہے؟ اگلا درس جو ہوگا ہمارا وینسڈے انشاءاللہ، اس میں ہم یہ باقی کی آیتیں جو باقی رہ گئی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر ولا الضالین آمین تک انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ الحمدللہ آج کیا پڑھے ہم؟ سورہ فاتحہ کی فضیلت پر کچھ حدیثیں، اس کی امپورٹنس 2، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتوں کی مختصر تفسیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ 10 رمضان ختم، کتنے ختم؟ 10۔ میں نے شروع میں جمعہ کو، پہلا روزہ ہفتے کا تھا نا، جمعہ کے دن ترجمے میں نے بتایا تھا اگر ایک دن 3 گھنٹے آپ قرآن کو دیں گے تو 3 پارے ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال سے بہت سارے لوگ، میرے خیال سے
آج ان کا ایک مرتبہ پورا 30 پارے ہو گئے ہوں گے، یا ہو سکتا کسی کے 2-3 باقی ہیں. نہ ہاتھ اٹھائیے نہ بتائیے مجھے کہ آپ کے پارے ہو گئے ہیں پورے. ایک دن میں 3 پڑھنا تھا، آج 10 into 3 30 پارے ہو گئے، یا ہو سکتا 2-3 پارے باقی رہ گئے ہوں گے. ہاں بھائی ایک دن میں 3 پڑھنا تھا تو 10 ہو گئے نا، 10 رمضان تو ختم ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. نہیں ہو سکتا آج کے 25 ہوئے ہوں گے. اچھا ہو سکتا 25. نہیں اور بھی ہیں کچھ 20 میرے 25 نہیں ہوئے، میرے 20 ہوئے. اچھا چلو ٹھیک ہے 20. نہیں میرے نہیں ان کے بھی 20 ہو گئے، میرے 15 ہوئے ابھی. ٹھیک ہے ٹائم ہے پڑھی. میں نہیں میرے 15 نہیں ہوئے ابھی، 13. اچھا ٹھیک ہے بزی ہوں گے نا. قرآن سے زیادہ ٹائم کسی چیز کو دیا ہوگا، فون ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے. آپ میں 10 پڑھی خالی. بہن جی آپ نے 10 پڑھا؟ ہاں آپ کو تو جاب نہیں، گھر میں بہت کام تھا. اچھا کام تھا ہوگا کوئی بہن جی کا. قرآن سے بھی زیادہ 10 پارے پڑھے بیچارے 10 دن، یعنی ایک دن میں 1 پڑھے. آپ میں نے بولتا بولیے نا کتنے پڑھے آپ؟ پڑھ رہے دعا کیجئے. ابھی 10 ہوگا نا، ابھی بہت ہے، 20 دن ہے ابھی. اچھا ہاں 20 دن ہے بھائی. جب 10 میں تیر نہیں مارے 20 میں کیا تیر مارتے؟ پکانے میں بزی تھے ہوں گے. اچھا شروع کے دن شاپنگ وپنگ کر رہے تھے، ابھی شروع ہوتا پریکٹس نہیں ہے رمضان کی، اس میں شاید میڈم اور بھائی صاحب بزی تھے ہوں گے تو 10 بھی نہیں پڑھے. 5 پڑھے، 5 وہ بھی نہیں پڑھے. بس اب کیا بولنا، مائک بند کرو، آپ بھی جاؤ میں بھی جاتا. اب تو کچھ بھی نہیں. 5 بھی نہیں پڑھے، کچھ بھی نہیں پڑھے. پھر کیا پڑھے؟ میسیجز پڑھے، میلز پڑھے. ہاں اس کو تو ٹائم چاہیے. پھر یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، آپ بول دیتے خالی. عمل کرنا ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہم کو معلوم، ہماری تھکاوٹ ہم کو معلوم. ہاں ہم لوگ جو ہے، میں جدہ کے اوپر رہتا ہوں، شاید اوپر گاڑی اوپر چلاتا ہوں. مجھے نہیں معلوم جدہ کی ٹریفک، مجھے نہیں معلوم جدہ کی مصروفیت کیا ہے. اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. اگر کوئی 10 پارے بھی نہیں پڑھے تو کیا پڑھے اب تک؟ 10 رمضان ہے، 10 رمضان کیا آگے کیا؟ وہ بیچ میں تو ویسے سستی کا ہیلی شیطان ڈال دیتا. اللہ سے ڈریں، پارے پڑھیں، تلاوت کریں بھائی، بیٹھیں تلاوت کریں. فجر کے بعد 2 پارے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. فجر کے بعد ڈیلی. آپ سونے کیوں چلے جاتے ہیں؟ اچھا گھر میں جا کے پڑھ لیتے ہوں گے، پڑھو نا. نہیں رات پوری جگتے. ایک ایشو پہ کیا بولنا. ویراں پورے خراب ہو گئے. اے سی کیسا ٹھنڈا کریں گا؟ پورا نکالنا ہے، پوروں کی مرمت کرنا ہے پوری. رات میں جگے تو فجر میں کیسا پڑھ سکتے؟ کیوں جگے؟ بنانے میں، کھانے میں، بکواس میں، اس میں فونوں میں. بہرحال میرا کام ہے بولنا. وہ جمعہ بولا، آج بھی بولا، ختم. اب نہیں بولتا میں، واللہ نہیں بولتا. خالی درس. کتنے پڑھے پارے؟ نہیں 10 رمضان ہو گئے اب تک بھی 10 نہیں پڑھے، 5 نہیں پڑھے، 15 نہیں پڑھے، 20 نہیں پڑھے، 25 نہیں پڑھے، پورا قرآن نہیں ہوا تو پھر کیا پڑھے؟ پھر اللہ رحم کرے اس قوم پر. پھر ہم بولتے حالات کیسے ہو گئے. نہیں بیٹھ، اور ہو سکتے ہیں اس سے برے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. مجھے اتنا چانس آج عصر کی نماز ہمارے دعوت سینٹر میں ایک سعودی شیخ تھے، وزارت سے آئے تھے، بڑی اچھی باتیں انہوں نے بیان کی تھی. بہرحال وہ کہا کہ موقع ہے، 1/3 ختم ہو چکا ہے، 10 رمضان ختم ہو چکے ہیں. اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے رمضان دیا ہے، موقع بہت اچھا ہے. انسان اس کا صحیح یوٹیلائز کرے، اللہ سے ڈرے، قرآن کثرت سے پڑھے. قرآن کو پڑھو. جو قرآن نہ پڑھے اس مہینے میں پھر کب پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عورتیں سن رہی ہوں تو سنو، یہ پکوان اکوان کو سائیڈ میں رکھو. ہلکی پھلکی سحری سے بھی روزہ ہو جاتا. اگر کوئی سحری نہ کرے، نہ اٹھ سکے یا فجر کی اذان تک، تو بھی اس کا روزہ ہو جاتا. ہم کو معلوم ہونا چاہیے مسئلہ. تو پکانے میں شیطان آپ کو اتنا بزی نہ رکھے، فونوں میں، جگنے میں، کہ آپ کے قرآن مس ہو جائے، تلاوت نہ ہو سکے آپ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے شیطان کی چالوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.